آیات طیبات کا میں سہارا دیا ہے، یہ پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذکر ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اور اس وقت اللہ کے حضور کچھ دعائیں پیش کی تھی۔ ان دعاؤں کا تذکرہ اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا سمعت دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادے ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ انا رؤیا ابنی صادقہ، میں اپنی اماں کے سچے خوابوں کی تعبیر ہوں۔ انا بشارت المسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آنے کی جو بشارت دی تھی میں وہ بشارت بن کے آیا ہوں۔ اور ہمارے لکھا ہے قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مقام پر امتحانوں میں مبتلا فرمایا اور امتحان دیے۔ اللہ کہتے ہیں خلیل سارے امتحانوں میں کامیاب۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ سئل عن ابراہیم کیف کنت خلیلا، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا آپ رب کے دوست اور خلیل کیسے بنے؟ تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن ہاں انا خلیل الرحمن۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے مجھ سے کچھ چیزیں امتحان کے طور پر مانی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا اپنی جان پیش کرو، میں نے آگ میں پیش کی، مال پیش کرو، میں نے مہمانوں پر خرچ کیا، وطن پیش کرو، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کرو، بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، دل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ دیا۔ جب تمام امتحانوں میں کامیاب ہوا تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا۔ سبحان اللہ۔ خلیل کا معنی دوست ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور آپس میں تذکرے کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، یوسف کو صدیق اللہ بنایا ہے۔ اب بات اس پر کہ حضور کیا ہیں اور اتنی دیر میں حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا محبوب ہم آپ کے یہ تذکرے کر رہے تھے لیکن سوال یہ تھا کہ ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، داؤد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی عظمت ہے، آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ و رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور اللہ کا حبیب۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں خلیل بھی دوست کو کہا جاتا ہے، محبوب یا حبیب بھی دوست کو کہا جاتا ہے، مگر اس دوستی میں ایک امتیاز اور فرق ہے۔ خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے، خلیل جان پیش کر، خلیل مال پیش کر، خلیل وطن پیش کر، خلیل اولاد پیش کر، خلیل دل پیش کر، جو سب دے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس کو پیار میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آقا حبیب ہیں کہ خلیل اور عجیب ہے کہ آپ میرے حبیب ہیں، آپ ہاتھوں کو اکٹھا کریں، میں آسمان پہ بادل جمع کروں گا، آپ چہرے پہ پھیریں، میں می برساؤں گا، آپ انگلی سے اشارہ کریں، میں آپ کے اشارے پہ چاند کو ٹکڑے کروں گا، میرے محبوب جو ہیں ٹوٹے ہوئے بادل پہ ہاتھ پھیریں، تندرست کر دوں گا، محبوب جو ہیں نکلی ہوئی آنکھ پہ ہاتھ پھیریں، صحیح سالم کر دوں گا، میرے محبوب جو ہیں آپ ابو ہریرہ کی اماں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میں کلمہ پڑھا دوں گا، محبوب جو ہیں کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے مانگیں، عمر کو کلمہ پڑھا کے آپ کے قدم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔
وہ یہ تھا کہ میرے خلیل اس جنگل بیابان میں، سنسان میں، ویران میں، جہاں دور دراز تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پانی کا نشان نہیں ہے، کسی سبزے اور درخت کا نشان نہیں ہے۔ میں اب جب ادھر اندر آیا نا اس علاقے میں، تو مجھے 1971 میں ہم یہاں پر تھے، 71 کی جب جنگ ہوئی تو اس وقت پر خان پاتا تھا، تو ہم اپنے مدرسے سے جب نور علی کی طرف آتے تھے تو بڑا جنگل کراس کر کے آنا پڑتا تھا، ڈر لگتا تھا کہ اکیلے وہاں نہیں جا سکتے۔ اب میں حیران ہوں کہ لگتا ہے سارا رحیمہ خان ہے تو علاقے آباد ہوتے ہیں۔ تو خلیل جب کعبہ بنا رہے تھے تو جنگل بیابان تھا، سنسان تھا، ویران تھا، دور دراز تک آبادی کی نشان نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا یہاں میرا گھر بنا۔ سبحان اللہ۔ اب جو گھر بنا تھا وہ بڑا عجیب تھا، پتھر کٹھے کیے، ان پتھروں سے کعبے کو تعمیر کیا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ سوال آپ سے ہے کہ بنیاد کھودی جاتی ہے یا اٹھائی جاتی ہے؟ کھودی جاتی ہے بنیاد، سارے بولو کھودی جاتی ہے۔ قرآن نے کھودنے کا ذکر نہیں کیا کہ خلیل نے کھودی، یرفع اوپر کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کعبہ کہیں پہلے سے تھا، اس لیے حضور نے فرمایا اول الارض بھی کعبہ ہے، کہ سب سے پہلے آج جہاں کعبہ ہے اس جگہ اللہ نے نور کی تجلی ڈالی تھی، پھر وہیں سے زمین کو پوری کو کھینچا گیا، تو چاروں طرف پوری کائنات ہے، درمیان میں اللہ نے اس کعبے کو بنایا ہے۔ اور اوسط الارض بھی کعبہ ہے کہ زمین کا وسط بھی یہی ہے، ہر طرف سے زمین دیکھو برابر سرابر ہوگی، کعبہ درمیان میں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں آخر الارض بھی کعبہ ہے کہ اللہ جس وقت کائنات کی بساط کر کے دیں گے اور دنیا کو ختم کریں گے تو وہاں اس وقت کوئی بدبخت ایسا آئے گا جو کعبے پہ حملہ کرے گا اور حجر اسود کو توڑے گا، پھر خدا کا غضب اور غصہ اتنا ہوگا کہ اس کائنات کی بساط لپیٹی جائے گی اور دنیا ختم کر دی جائے گی۔ تو میں عرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کعبہ تعمیر پہلے سے تھا، حضرت آدم یہاں آئے تھے، ان کی توبہ یہیں پر قبول ہوئی تھی، نوح کی کشتی یہاں پر آئی تھی، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں کھود کر پتھر رکھے تھے، طوفان نوح میں وہ ساری کی ساری عمارت گر گئی تھی۔ جب عمارت گرتی ہے تو بنیادیں پڑی رہتی ہیں، اوپر عمارت گرتی ہے۔ جب خلیل نے کعبہ بنایا تو ان بنیادوں پر اس عمارت کو اٹھایا ہے، کھودا نہیں، اس لیے رب نے یرفع ابراہیم القواعد کا ذکر کیا ہے، کعبے کی بنیاد کو کھودنے کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت آدم سے لے کر آج تک کعبہ ایک ہی ہے، جس کو ابراہیم نے بنایا، جس کو آدم نے بنایا، جس کو محمد کریم نے بسایا، جو ہم سب کی عبادت کا قبلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یاد کر رہا ہوں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کعبہ بنا دیا۔ اب بنانے کے بعد وہاں کچھ دعائیں مانگی، اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا خلیل کچھ مانگ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہ جو تجھے پیارا تھا وہ میں نے مانگا اور تو نے دیا۔ اولاد کس کو پیاری نہیں، لیکن دنیا میں بیٹے کی گردن پہ چھری کوئی نہیں رکھتا۔ میں نے مانگا تو نے اولاد دے دی۔ اپنی جان کو کون آگ میں جھونکتا ہے؟ جب میں نے کہا کہ تو نے قربانی دے دی۔ اپنا مال کون کسی کو دیتا ہے؟ جب میں نے کہا تو نے قربانی پیش کر دی۔ میں جو دیتا گیا، مانگتا گیا، تو دیتا گیا، اب میرے سارے امتحانوں میں پورا اترا ہے، اب تو مانگ اور میں دینا چاہتا ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اٹھے، دونوں ہاتھ کعبے کی چوکٹ پہ رکھا، سر سجدے میں ڈال کر کہا عرش والا اگر میری مرضی کے مطابق دینا ہی ہے تو میں یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، پہلی تو میری یہ دعا منظور کر کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع
علیم، اے اللہ اس جگہ کو شرف قبولیت عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے یہاں دو قبولیتیں ہیں، میری اور میرے بیٹے کی محنت کو قبول کر کہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، جنگل بیابان میں کعبہ تعمیر کیا ہے، پھر اس جگہ کو قبول فرما، اس لیے کہ ایک ہماری محنت ہے، ایک تیری عظمت ہے۔ ہم نے یہ گھر تیرے شایان نشان نہیں بنایا، تو ذو العرش مجید ہے، تو فعال لما یرید ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو علام الغیوب ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء ہے۔ پوری کائنات تیرے قبضے قدرت میں ہے، عرش کرسی لوح قلم کا تو خالق اور مالک، کہاں تیری کبریائی، تیری عظمت اور تیری ذات، اور کہاں پر میری یہ حیثیت ہے کہ جنگل بیابان میں نوکیلے پتھر، چھوٹے پتھر، بڑے پتھر، موٹے پتھر، کوئی ایک پتھر، اس کے اوپر دو ہیں، کہیں کیسے ہیں، کہیں کیسے ہیں، اور وہ کالے پتھر۔ اب یہ تیرا گھر تیری شان کے مطابق نہیں، لیکن مجھے اتنی توفیق تھی، اس لیے تو اپنی عظمت کے مطابق نہیں، میری اس کمزور محنت کو اپنی شان کے مطابق قبول کر لے۔ اگر یہ جگہ قبول ہو گئی تو قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کا مرکز ہوگا، اور ہماری محنت قبول ہو گئی تو اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات کو ذرا سمجھیں، پہلی دعا مانگی کہ تقبل منا، اس لیے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں قابلیت کمال نہیں، قبولیت کمال ہے۔ بڑے بڑے قابل ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک دفعہ میں جلسے کر گیا، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کے عالم تھے، جامعہ داغیہ کے محترم تھے، وہ بھی میرے ساتھ، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا، وہ بڑے تھے، وہاں جس مسجد میں ہمارا جلسہ تھا انہوں نے کہا مولانا اس مسجد کی تاریخی بات بتائیں۔ میں نے کہا بتاؤ، کہ مرزا غلام قادیانی مردود یہاں امام رہا، یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب وہ اس نے یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور اس سے پہلے مسلمانوں کا بڑا مناظر بن کے آریہ سماجوں کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، اس وقت وہ یہاں امام ہوتا تھا۔ لیکن قابلیت تو بڑی تھی، قبولیت نہیں، مردود ہوا، ملعون ہوا، جنت سے دور ہوا، اور جہنم کا ایندھن بنا، اور بیت الخلاء میں مرا، اور پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ امت نے بھی اسے کافر کہا، حکومت نے بھی اسے کافر کہا، عدالتوں نے بھی اسے کافر کہا، اسمبلیوں میں نے بھی اسے کافر کہا۔ گویا اس کا کفر پوری دنیا پر اتنا آشکارا ہے کہ حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی، جس وقت وہ جو قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے مسئلے کی تحریک چل رہی تھی، 130 ممبروں میں سے کسی غیر مسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کو مسلمان مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو عقیدہ مسلمانوں کا اس کے متعلق ہے، ہم یہودی صحیح، ہم عیسائی صحیح، ہم اقلیتی صحیح، ہمارا عقیدہ بھی قادیانوں کے متعلق وہی ہے جو کلمہ پڑھنے والا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں قبولیت کی دوسری دعا مانگی، ربنا فاجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اس کو ذرا سمجھیں، اے اللہ جگہ قبول ہو گئی، ہماری محنت بھی قبول ہو گئی، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے بعد مدتیں بیت جاتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، ایک آدمی بڑی خوبصورت مسجد بنا کے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اس کو کسی نے کہہ دیا صرف مسجد بنائی ملاؤں کے لیے، کوئی لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا، تو اس نے بہت بڑا نائٹ کلب بنا دیا، آوارہ گردی کا اڈا بنا دیا۔ تو اللہ کہ ہاں وہ ساری محنت مردود ہو، اس لیے خلیل نے کہا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں قیامت تک اپنا فرما بردار رکھ، جتنی زندگی ہے اسلام پر گزرے،
ایمان پر گزرے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں اپنی فرما برداری میں رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم تیری فرما برداری سے دور ہو جائیں۔ اس لیے وجعلنا مسلمین لک۔ اگلی بات یہ تھی، اللہ میاں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے جو ہم یہاں پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، ہماری جتنی نسلیں آگے چلیں ان نسلوں میں ایک امت پیدا کر جس کا نام امت مسلمہ۔ کیا ہو بھائی؟ امت مسلمان امت ہو، کلمہ پڑھنے والی امت ہو، فرما بردار امت ہو، تیرے نبی کے ماننے والی امت ہو۔ وہ امت اس کعبے میں رہے، وہ امت اس کعبے کو آباد کرے، وہ امت اس کعبے کی حفاظت کرے، وہ امت اس کعبے میں عبادت کرے، وہ امت اس کعبے کا طواف کرے، وہ امت اس کعبے کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم قبلہ والی امت ہیں، کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، کوئی کسی طرف منہ کرے، ہمارا رخ اللہ کے گھر کا قبلہ۔ یہاں ایک بات اور ہے جی، امت مسلمہ کا مسلمان، میرا وجدان ہے قرآن کی اس روشنی میں، اس دور سے آج تک جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان لوگوں کے پاس اپنے باپ دادوں کے شجرے لکھے ہوئے ہیں، ارائیوں کے پاس، ملکوں کے پاس، ریشوں کے پاس، سیکھوں کے پاس، راجپوتوں کے پاس، دنیا داروں کے پاس، دینداروں کے پاس، تو قرآن کی اس روشنی میں بڑی وضاحت سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو بھی ہے وہ جب تک ابراہیم کی نسل میں سے نہیں اس وقت تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم خاندان ابراہیم سے وابستہ ہیں، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوں تب بھی ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوں تب بھی ابراہیم کی اولاد سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام یہود سے مسلمان ہوئے تھے، اسی طریقے سے ابی ابن القعب الانصاری یہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، اسید ابن حضیر یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے، یہ ان آسمانی کتابوں کو پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کی دعا جو خلیل نے مانگی تھی وہ ان کے حق میں پڑھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور تھی، اس سے اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے آنے کی دعا مانگی ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں اپنا رسول نصوص فرما۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف امت کو پہلے مانگا ہے، نبوت کو بعد میں مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ درجہ نبی کا بڑا ہے تو نبی کو پہلے مانگنا چاہیے، لیکن خلیل کی دعاؤں میں حکمتیں بڑی ہیں، اور امت کا پہلا مصداق کہ وجعلنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کر۔ یہ امت مسلمہ جو سب سے پہلا اس کا مصداق ہے، علماء نے لکھا ہے وہ جماعت صحابہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، حضور کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن نے جہاں کہا اس کا مصداق صحابہ ہیں، جتنے فضائل قرآن نے بیان کیے وہ صحابہ کے ہیں، تو امت مسلمہ کا پہلا طبقہ صحابہ ہیں۔ ہم ان کو مسلمان مانیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، اگر ان کے اسلام کا انکار ہے تو پھر ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو پہلے مانگا، نبی کو بعد کو مانگا، حالانکہ درجہ صحابہ کا بڑا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کامل کی نے اس پر ایک نکتہ لکھا ہے، جو صحابہ سے ہم مسلمان محبت کرتے ہیں ان کو سمجھیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ مسجد بہت خوبصورت بنا دو، امام بھی بہت اچھا رکھ دو، لیکن نمازی نہ ہوں تو کن کو نماز پڑھاؤ؟ مدرسے کی عمارت بڑی خوبصورت بنا دو، استاد بھی بہت بڑا قابل بٹھا دو، شاگرد نہ آئے تو پڑھائے گا کس؟ پیر صاحب کو بھی بلا کر لے آؤ اور وہ بھی یہاں آ کر بیٹھ جائیں، مرید نہ ہو تو ذکر کن کو سکھائیں؟ سبحان اللہ۔ خلیل نے کعبے کی آبادی کے لیے حضور سے پہلے جماعت مانگی ہے، پھر نبی امام مانگا ہے، پہلے مقتدی مانگے ہیں، پھر امام مانگا ہے، پہلے شاگرد مانگے ہیں، پھر استاد مانگا ہے، پہلے مرید مانگے ہیں، پھر مرشد مانگا ہے، پہلے طلبہ مانگے ہیں، پھر معلم مانگا ہے، تاکہ حضور جب آئیں تو یہ جماعت تیار ہو اور وہ پڑھ رہے ہوں، وہ سوچ رہے ہوں۔ اس لیے جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو ابو بکر صدیق شیخ حضرت یمنی کو مل کر حضور کے آنے کی اطلاع پا چکے تھے، عمر بن خطاب کو حضور کے آنے کا پتہ لگ چکا تھا، عبداللہ ابن سلام کو تورات انجیل میں تذکرے پڑھ چکے تھے، آسمانی کتابوں کو دیکھنے والے اس انتظار میں تھے کہ حضور کب آتے ہیں۔ 400 جید علماء کے مدینے میں محلات تعمیر ہوئے تھے، اس کے اوپر ایک بالا خانہ بنا تھا کہ وہ نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، ادھر ٹھہریں گے۔ جو ان کے لیے سارا انتظام کیوں ہوا کہ شاگرد پہلے ہوں، وہ آئیں، پڑھانا شروع کریں، ان کو سمجھانا شروع کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے جیسے حضور خلیل کی دعا ہے، اسی طریقے سے سارے صحابہ بھی خلیل کی دعا ہے۔ جیسے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے خلیل ہونے کا انکار کرے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، ایسے جو صحابہ کے دعائے خلیل ہونے کا انکار کرے اس کا بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری دعا یہ تھی کہ ہمیں بھی اس کام میں لگائے رکھ اور ہماری نسلوں کو بھی اس کام کے لیے قبول کر۔ تیسری دعا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ مناسک حج کی ہے، یہ وہ وقت نہیں کہ میں اس پر بات کروں گا۔ اب میں آخری دعا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ بن گیا ہے، ہم مسجد مدرسے میں بیٹھے ہیں تو کعبہ دراصل مدرسے ہی بنا تھا۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ مدرسے ہی بنا تھا کہ یہاں پر شاگرد بھی ہوں، یہاں پر استاد بھی ہو، یہاں پر نظام تعلیم بھی ہو۔ یہ تو ہم بعد میں جب اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے تو یہ ہمارا قبلہ بن گیا ہے، ورنہ اصل یہ وہ مدرسہ ہے، درسگاہ ہے جس کے معلم محمد رسول اللہ ہے اور جس کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے۔ تو تیسری دعا یہ مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس جگہ پر اپنا رسول مبعوث فرما۔ یہ دعا اور آگے اس رسول کے ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ان کے فرائض منصبی کیا ہوں گے اس کو بیان کیا۔ یہاں میں چھوٹی سی بات آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جب خلیل نے یہ کہا کہ اللہ وابعث فیہم رسولا، ان میں رسول مبعوث فرما، اس لفظ سے 4 عقیدے سمجھ آتے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ بالکل مختصر ایک دو لفظ اس کا۔ پہلا عقیدہ یہ کہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب پہلے آئے ہیں، ان کے تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ نوح کی پیدائش کے وقت کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں یہ بڑا ہوگا، حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، شیخ بنے گا، کس نسبت سے کس کام میں لگا ہوا ہوگا۔ لیکن جب ایک مقام بن جاتا ہے، ایک حیثیت بن جاتی ہے، مجھے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے تو کئی لوگ حضرت کے مطابق مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس نام کے کیا ہیں، تو میں کہتا ہوں شاید میں نے زیارت کی ہوگی لیکن حسن ظن میرا یہی ہے کہ ان کا کام وہاں خوب ہو رہا ہے۔ اللہ کبھی لا دیں گے تو آدمی بتا دوں گی،
میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پیدا ہوتے وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عبد الرحمن کیا ہوگا، عبد الکریم کیا بنے گا. تو سب کے آنا پہلے ہوتا ہے، چرچے ہوتے ہیں اس کے کارناموں کے بعد. اکیلے کائنات میں محمد کریم ہیں، آئے سب کے آخر میں ہیں، چرچے پہلے ہی ہو رہے ہیں. تورات میں تذکرے، انجیل میں تذکرے، زبور میں تذکرے، انبیاء کی صحائف میں تذکرے، حضرت آدم کی زبان میں تذکرے، جنت میں تذکرے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خلیل کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے مانگ رہے ہیں، قریب امتی بننے کی تمنا کر رہے ہیں، عیسیٰ آنے کی بشارت دے رہے ہیں. تو سب پہلے آئے، چرچے بعد پھر ہوئے. حضور نے قدم تو سب کے آخر میں رکھا ہے، تذکرے سب سے پہلے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حضرت علامہ عبد الکریم ندیم. میں تھوڑا سا اس لیے اتنا ایک نعرہ لگا لیا کہ میں سانس لے لوں، لیکن باقی مجھے کہنے دیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، کوئی توجہ میری طرف کریں. پہلا مسئلہ تو یہ کہ سب پہلے آئے، چرچے بعد میں، حضور آئے سب کے آخر میں، تذکرے سب سے پہلے کتنے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ دنیا نہیں بنی تھی، اس کائنات میں انسان نہیں آیا تھا، اس کا تصور نہیں تھا. عالم میثاق، عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے وہاں بھی رب نے اگر کسی کی نبوت کا وعدہ، کسی کی رسالت کا وعدہ، کسی کے دین کی خدمت کا وعدہ نبیوں سے لیا ہے تو وہ میرے محبوب کا تذکرہ ہے کہ آئیں گے تو سب کے آخر میں تذکرے سب سے پہلے ہو رہا ہے. قرآن مجید اٹھا کے اس کو دیکھیں تو اس کے پہلے حصے میں اسماء الحسنی اللہ کے نام ہوتے ہیں اور اس کے آخری صفحے پر حضور کے نام. بہت سارے نام ایسے ہیں جو مشترک ہیں، یعنی وہی نام اللہ کا ہے، وہی حضور کا ہے. مثلا کریم اللہ کا نام بھی ہے، حضور اللہ کا نام بھی ہے. رحیم اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے. رؤوف اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے. شہید اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے. ایسے بہت سے. ان میں سے ایک نام اللہ کے ناموں میں الاول الآخر، اور یہی دونوں نام حضور کے ہیں، اول آخر. اب یہ تو عربی پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ الاول وہاں کیوں اور یہاں الف لام کے بغیر اول اور آخر کیوں. لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، مگر جب معنی کریں گے تو لفظ تو ایک ہی ہوگا، معنی ان کی عظمت اور شان کے مطابق ہوگا. جب اللہ کی طرف اول کہیں گے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، ایک اللہ ہی تھا، اس نے چاہا کہ مجھے کائنات میں بناؤں اور اس کائنات کو میرا تعارف ہو اور میرے بندے مجھ سے تعلق جوڑیں، تو اس کی شان کریمی کو جوش آیا تو وہ اول یہ معنی ہوا. اور آخر کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کو برپا کریں گے اور سب کو فنا کر دیں گے اور اسرائیل سب کی روح قبض کر لیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ پوچھیں گے اب کوئی ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اسرائیل کہیں گے سب کی روحیں لگی ہیں، اسرائیل کہیں گے، اسرافیل کہیں گے میں نے سور پھونکا ہے سب ختم ہو گئے، اب میں ہی ہوں. اللہ فرمائیں گے وہ تو بھی بات ہے، اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب آخر صرف اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی. لیکن یہی اول اور آخر جب حضور کی طرف منسوب ہوگا تو اول کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں ابھی کسی کا چرچا نہیں تھا. جب عالم میثاق میں اللہ نے جہاں اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا تھا، الستو بربکم، وہاں حضور کی
नबूवत के चर्चे किए थे, इज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन, और आखिर का माना ये है कि जब आदम से ईसा तक अंबिया को भेजने का फैसला फरमाया तो उस अंबिया के तसल्सल में अव्वलुल अंबिया आदम, आखिरुहुम मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हुजूर अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, सारे पहले आए, चर्चे बाद में हुए, हुजूर आए सबके आखिर में, तज़किरे सबसे सुभान अल्लाह। दूसरा जो अकीदा इस लफ्ज़ में समझ आया वो ये कि किसी नबी ने किसी के नबी होने के लिए दुआ नहीं मांगी अपनी औलाद को। मसलन हज़रत ज़करिया के बेटे याहया थे, अल्लाह से औलाद तो मांगी, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ताकि यूं ही कहा उसे नबी बना। खलील बूढ़े हो गए तो आप तो मांगी रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ताकि यूं ही कहा उसको नबी बना। तो सब आए हैं बिन मांगे, कायनात में अकेले महबूब हैं कि आने से कई हजार साल पहले खलील काबे की चौखट को पकड़ के कह रहा है रब्बना वबास फीहिम रसूला, अर्श वाला तेरा घर बनाया है, आबादी के लिए पैगंबर अता कर, मकान बनाया है, मकीन अता कर, बैतुल्लाह बनाया है, रसूलुल्लाह अता कर, मदरसा बनाया है, मुदर्रिस अता कर, दरसगाह बनाई है, मुअल्लिम अता कर, ये तेरा घर बना चुका हूँ, आबादी के लिए पैगंबर अता कर। सुभान अल्लाह। हुजूर को मांगा गया। यहाँ एक मसला और भी छोटा सा समझ आ सकता है। अल्लाह कहता है मेरा नबी इतना सस्ता नहीं तुम्हारे पास आ जाए, जब तक खलील ने जान देके, माल देके, वतन देके, औलाद देके, सब कुछ कुर्बान करके, काबे जैसी अजमत की जगह को तामीर करके, काबे की चौखट को पकड़ के रोके, जब तक मांगा नहीं, मैंने नहीं दिया, मैं तुम्हारे पास कैसे भेज है? किसी में ये शक्ल कि कोई खलील की तरह कुर्बानियां पेश करे, जान पेश करे, माल पेश करे, आग में छलांग लगा दे, बेटे की गर्दन पे छुरी रख दे और फिर काबे जैसा कोई मुकद्दस घर तामीर करे, फिर उसकी आबादी के लिए मोहब्बत को मांगे। न दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है, न महबूब किसी के पास जा सकते हैं। जिसने मांगा है दिया उसी को। सुभान अल्लाह। तीसरा मसला जो इस दुआ से समझ आता है, मैंने कहा 4 मसले हैं जो इस दुआ में है, वो समझ आते हैं। उनमें से तीसरा मसला ये है, तवज्जो देते कि अल्लाह ये तेरे महबूब आएंगे, 2 चीजें बता, एक तो ये कि आएंगे कहाँ, दूसरा ये कि किन में से आएंगे, कहाँ आएंगे, किन में से आएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं नाइंसाफ तो हूँ, मैं तो रब हूँ, मुझसे बेहतर इंसाफ करने वाला कौन हो सकता है। ये तो कोई बात नहीं कि रातों को रो रो के माँ के खलील और मैं दूं जिब्रील को, मुझे कौन मिल सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए जिसने मांगा है उसको दूंगा, और यही वजह एक हदीस में आता है, हुजूर ने फरमाया जब मेरे रब ने मेरे भेजने का फैसला किया तो पूरी कायनात में अल्लाह ने जिन्नों में नहीं, फरिश्तों में नहीं, हजरत इंसान का इंतखाब किया, इंसानों में अंबिया का इंतखाब किया, अंबिया में खलील का इंतखाब किया, खलील के 2 बेटों में इस्माइल का इंतखाब किया, उनमें बनु किनाना का इंतखाब किया, उनमें बनु कुरैश का इंतखाब किया, कुरैशों में बनु हाशिम का इंतखाब किया, हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्ला का इंतखाब किया, अब्दुल्ला के घर मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इस पर एक छोटी सी बात और भी कह देता हूँ, सिर्फ ये समझ कर के इंसानों में आए हैं तो अपने आप पर वो मुंतकिल करना शुरू कर देना, जैसे हम वैसे वो। ये कई जाहिल होते हैं, साड़ी तरह खांदा सी, पींदा सी, उड़दा सी, पैदा सी, तकरीर होती है, मानते ये बात अल्लाह ने इंसानों में से तो भेजा है, लेकिन
انسانوں جیسا بنانا دیتا ہوں. اس کو بہت آسان کر دیتا ہوں. یہ بھی پانی ہے, یہ بھی پانی ہے, اور زمزم بھی دو سے بولو پانی ہے. کنویں میں بھی پانی ہے, ٹوٹیوں میں بھی پانی ہے, یہ جگ میں بھی پانی ہے, بارش کا بھی پانی ہے, سمندر کا بھی پانی ہے, دریا کا بھی پانی ہے, اور زمزم بھی پانی ہے. لیکن زمزم پانیوں میں سے پانی ہے, پانیوں جیسا پانی نہیں. کیوں؟ حضرت شیخ سے پوچھیں, حدیث میں آتا ہے کہ یہ زمزم وہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ شفا ہے. یہ رات کا خواب پڑا ہو, صبح ماں بچے کو نہیں پینے دیتی کہ کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے, پیٹ میں درد نہ پڑ جائے. زمزم 1000 سال کے پرانے کلشتر میں پڑا ہو, لوگ کہتے ہیں زمزم پلاؤ شفا ہو جائے. سبحان اللہ. اور اس سے اگلی بات بتاؤں, اس کے شفا کا سبب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اسماعیل کے قوم سے نکلا, یہ بات نہیں ہے. اس وقت تو اسماعیل نبی بھی نہیں ہوئے تھے, بچے تھے. ارحاس نبوت تو ہے, یہ معجزہ نبوت نہیں ہے. یہ معجزہ بھی حضور کا ہے کہ پہلے جتنے نبی آتے تھے ان کے معجزے ان کے ساتھ ہوتے, جب نبی جاتے معجزہ چلا جاتا. زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا. حضور کے آنے کا وقت آیا تو حضرت خواجہ عبدالمطلب نے اس جگہ کو یہ کنواں پانی کا نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمرۃ القضاء پر تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہاں سے مشکیزہ فرمایا, ڈول پانی کا نکلوایا, پیالے میں ڈالا, اس کو پیا. پینے کے بعد اپنا جھوٹا بچا کر اس کنویں میں اونڈیل کے فرمایا, قیامت تک جو پیے گا مجھ محمد کا جھوٹا. سبحان اللہ. میں حضرت شیخ کے ہوتے ہوئے بات کرتا ہوں, اس امت کی خصوصیت ہے دنیا میں کوئی امتی ایسا نہیں جو اپنے نبی کی کوئی نشانی پیش کرے. یہ وہی زمزم ہے جو حضور کے لبوں سے لگا تھا, وہ امتی پیتا ہے. اور میرا وجدان یہ ہے کہ کسی کو اتنی زندگی مل گئی ہو, اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو کہ جس کو صرف ماں دودھ پلائے ہو کچھ نہ پی سکے, اتنی زندگی ملی ہو کہ وہ چلتا پھرتا ہو, کھاتا پیتا ہو. میرا اندازہ یہ ہے کہ خدا کی زمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں جو زمزم پیے بغیر مرا. سبحان اللہ. یہاں آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سے جو حاجی ہیں بات حاجی جو حاجی ایک کوئی بیٹھا, چلو چلو عمرے والے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, 8-10 12 ہو جاؤ تو نمبر تو لگتا ہے. ٹھیک ہے, سب نے عمرہ نہیں کیا, لیکن اس پورے مجمع میں ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو کہے میں نے زمزم کو نہیں. آپ نے زمزم نہیں کیا؟ نہیں, دیکھ لو ممکن کوئی ایسا بدبخت ہو جس کے نصیب میں زمزم نہ اب سمجھ آ گئی. تو سب نے پیا ہے, یہ حضور کے امتی ہونے کی علامت ہے کہ ہم نبی کا جھوٹا پیتے. سبحان اللہ. اگلا اجازت آگے چل کے بتاتا ہوں, یہ سمجھے. تو جیسے زمزم پانی میں سے ہے, پانی جیسا نہیں. یہ پتھر لگا ہوا ہے, یہ پتھر ہے, حجر اسود کعبے میں نصب ہے کالا ہے پتھر, لیکن وہ پتھروں میں سے ہے, پتھروں جیسا نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب تو ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں. حضور انسانوں میں سے انسان ہے, انسانوں جیسے انسان نہیں. کیا مطلب؟ میں اور آپ انسان کل انام, نبی خیر الانام, میں اور آپ افضل, حضور افضل, میں اور آپ تنزل میں, نبی ترقی میں, میں اور آپ صفات میں, حضور عروج میں, میں اور آپ ادنا, آقا اعلیٰ, میں اور آپ بولے تو منہ سے تھوک نکلے, نبی بولے تو نور کی کرنیں نکلے, میں اور آپ دیکھے تو نگاہ کہلائے, نبی دیکھے تو انقلاب آئے, میں اور آپ چلے تو حیثیت کوئی نہیں, حضور چلے تو زمین کھسک کے قدموں میں آئے, حضور قرآن پہ بیٹھے خدا عرش.
پسینہ آیا، کیوں؟ میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں کہ مجھے پسینہ نہ آئے، انسان، لیکن اس پسینے میں کستوری سے زیادہ خوشبو بے شک میں آیا اس لیے کہ تم میں سے ہوں، خوشبو اس لیے ہے کہ تم جیسا نہیں، سوتا ہوں، آقا آپ کو نیند آتی ہے، تھک جاتے ہیں، پر میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں کہ نہ سوؤں، انسان ہوں، اللہ کہتا ہے یا مزملکم اللیل الا قلیلا، آرام کرتا ہوں، لیکن اٹھے تو بغیر وضو کے نماز شروع، محبوب آپ نے وضو نہیں کیا، پر میں سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں، میری نیند ناقص وضو نہیں اس لیے کہ تم جیسا ہو۔ سبحان اللہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں چوتھی چیز یہ کہ اے اللہ کو حضور آئیں گے کہاں، اور میں جو درسگاہ بنائی ہے نا اس کے لیے مانگا ہے، وہ اس زمین پر آئیں گے مکہ المکرمہ، اس لیے آقا کو معلم کائنات بنایا ہے، پوری انسانیت کا ہادی بنایا ہے، شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، عرب کے نبی، عجم کے نبی، پوری کائنات کے نبی، جن و ملک کے نبی، حور و فلک کے نبی، چودہ طبق کے نبی، عرش و کرسی کے نبی، ساری خلق کے نبی، خالق کے نبی، سبحان اللہ، نہیں نبی سبحان اللہ، تو رب کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے کہا گھر گھر نہیں بھیجوں گا، در در نہیں بھیجوں گا، محبوب جہاں خلیل نے مانگا ہے نا تو یہاں آ، تجھے در در پہ جانے کی ضرورت نہیں، ابو بکر بنو تمیم سے چل کر تیرے قدموں میں، عمر بنو عدی سے اٹھ کر تیری غلامی میں، عثمان بنو امیہ سے چل کر آپ کے قدموں میں، علی بنو قریش سے چل کر آپ کی غلامی میں، سلمان فارس کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں، ابو ہریرہ یمن سے چل کر آپ کے قدموں میں، جبریل سدرہ سے اتر کر آپ کے قدموں میں، براق جنت سے نکل کر آپ کی غلامی میں، قرآن کلام میرا ہے، میں تو جگہ اور مقام سے پاک ہوں، مگر جب تیرے سینے اطہار سے لگا ہے، تو مکے میں رہ تو قرآن مکی ہے، تو مدینے میں رہ تو قرآن مدنی ہے، یہ سب تیرے در پر، تو سب کو لے کر خدا کے در۔ سبحان اللہ، اب میں اگلی بات کہتا ہوں، آئے اس کام کے لیے وہ اس آئے کہ اللہ کو محبوب 4 کام کریں، سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ علماء کہتے ہیں جیسے اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر امتی کا جھوٹا پیتا ہے، ایسے اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی پاک زبان کما ہوا یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے اس کے اندر سے جیسے باہر نکلا ہے، وہی کلام ہمارے پاس ہے۔ اب اندر سے کیا باہر نکلا، بہتر دیکھیں حضرت شیخ بیٹھے ہیں، صاحب تصوف آدمی ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، تو بولیں گے روحانیت بھی نکلے گی، علم بھی نکلے گا، تقویٰ بھی نکلے گا، بزرگ ہماری باتیں بھی سمجھ آئیں گی۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بولیں گے اندر سے قرآن آئے گا، وکیل بولے گا تو وکالت کی باتیں کرے گا، تاجر بولے گا تو تجارت کی باتیں کرے گا، کوئی دنیا دار بولے گا تو دنیا کی باتیں کرے گا، جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، خلیل کہتا ہے اللہ اس نبی کو بھیج جو تیرے اندر کی چیزیں ہیں وہ بولے۔ نبی کے اللہ کے اندر کیا ہے، اللہ کی آیات ہیں، قرآنی آیات ہیں، اللہ حکیم ہے اس لیے قرآن حکیم ہے، اللہ کریم ہے اس کا نام قرآن کریم ہے، اللہ عظیم ہے اس کا نام قرآن عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اس لیے یہ کلام قدیم ہے۔ اللہ اپنی صفات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے تو اس نے اپنے کلام میں رکھی، اب جو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی صفتیں زبان سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ وہ محبوب نے سکھایا کہ رب سے تعلق رکھنا ہے۔ حضور کی ایک صفت یہ کہ نبی کا زمزم
وہ کلام پڑھتے ہو جو رب کے اندر سے جیسے نکلا ویسے تمہارے اندر سے باہر نکلتا ہے. یہ دو صفتیں اس امت کو ملی ہیں جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن قرآن پر ایک بات اور بھی ہے, یہ اس کی ایک صفت ہے کہ یہ محفوظ کلام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اتارا, ہم نے محفوظ کریں گے. محافظ کون ہے؟ اللہ. یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ سینوں میں. کہاں ہوتی ہے؟ سینوں میں. سارے قرآن سینوں میں. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ حفیظ ہے, قرآن محفوظ ہے, تو جو محفوظ سینہ ہے اس میں تو قرآن محفوظ ہو سکتا ہے, اور جو سینہ چیرا جائے, پھاڑا جائے, شک کیا جائے, اللہ کہتا ہے میرا پاک کلام غیر محفوظ سینے میں نہیں رہتا, محفوظ کلام محفوظ سینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری خوبی یہ کہ وہ نبی آ کر یعلمہم الکتاب, یہ عربی ہے, تیرا کلام ہے, یہ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے. وہ نبی ان کو تیرا کلام سمجھائے, تعلیم کتاب میں. اس کے لیے میں ایک سادہ سا لفظ کہہ دیتا ہوں کہ نبی صاحب وحی ہے. کہ وہ نبی صاحب اور قرآن وحی ہے. قرآن کیا ہے؟ وحی کو صاحب وحی تو سمجھا سکتا ہے, وحی کو وہم والا نہیں سمجھا سکتا. ہم لوگ وہم والے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی ادھر دیکھ کے آئے, کوئی صوفی سے دیکھ, وہ دیکھ مجھ کو, یہ وہم پڑھتا ہے. ہنسو نہیں. رات کا وقت ہے, ایک چیز ہے, آدمی کھڑا ہے, کوئی درخت ہے, پہاڑ ہے, سایہ ہے, یہ فہم ہے. گاڑی چلا رہے تھے, بریکیں لگانے شروع کر دی, ڈرائیور صاحب نے کیوں نہ, یہ سامنے پانی ہے, آگے جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں کرتا. یہ فہم ہے. فہم والا پاگل وحی الہی کو نہیں سمجھ سکتا جب تک صاحب وحی نبی خود نہ سمجھا. سبحان اللہ. اس لیے چکران بھی ہو, غلام محمد پرویز ہو, خامتی ہو, انجینئر مرزا ہو, دنیا کا کوئی بدبخت ہو, وہ چاہے کہ میں قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھوں, وہ پاگل تو ہو سکتا ہے. وہی جب تک صاحب وحی محمد کریم نے سمجھائے, صحابہ نہیں سمجھ سکے, علماء جب تک حضور نے نہیں بتایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے, صحابہ کو پتہ نہیں چلا, تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا, نبی کے دین کو سیکھنا پڑے گا. سبحان اللہ. چوتھا کام یہ یعلمہم الکتاب والحکمت, کو نبی حکمت سکھائیں. ایسے حکمت کے بڑے معنی ہیں. آسان ترجمہ یہ ہے کہ امام مالک نے لکھا ہے وہ سنت رسول. حکمت نام ہے حضور کے طریقوں کا. کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, پانی پینے کا طریقہ کیا ہے, سونے کا طریقہ کیا ہے, جاگنے کا طریقہ کیا ہے, کسی سے ملنے کا طریقہ کیا ہے, بڑوں کے احترام کا طریقہ کیا ہے, چھوٹوں کی شفقت کا طریقہ کیا ہے, یہ سب کچھ حضور نے سکھایا. اور اتنی کامل زندگی کے ولادت سے وفات تک, دن سے رات تک, رات سے دن تک, معاشرت میں, معیشت میں, سیاست میں, اقتصادیات میں, معاملات میں, حالات میں, ہر لحاظ سے رہبری ہو, وہ سوائے محمد کریم کی زندگی میں آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی کس طریقے سے زندگی محفوظ نہیں جیسے حضور کی زندگی محفوظ. اور آخری کام خلیل کا وَيُزَكِّي, ان سب کے اندر پاک. اندر کیسے پاک ہوگا؟ میں ایک سادی سی بات کہتا ہوں. تقریر کرنے کے لیے آپ اسے 6 گھنٹے دکھا دیں, لیکن میں شکر کتنا کرتا ہوں, ساری نعمتیں کھا کے لے کے پھر ہی کہتے حالات خراب, دکھے, پریشانی ہے, اس لیے کہ تزکیہ. اندر کیسے پاک ہوگا؟ کسی آدمی نے مجھے تقریر میں آدھا گھنٹہ دیر کروا دی, وقت تھا کہ 8 بجے کرنی ہے, میں 9 بجے آیا, تو
میری گرمی بھی اپنی جگہ پر ہوگی، اس کی ہوتی اپنی جگہ پر. وہ سبق کہاں گیا جو ہم ساری دنیا کو بتاتے تھے؟ تو حضور نے اندر کو مار دیا. جتنی اندر کی بیماری تھی، وہ جو اندر کی بیماری ہے، بدنیتی اندر کی بیماری ہے، بدنگاہی اندر کی بیماری ہے، اسی طریقے سے ظلم یہ اندر اڑتے رہنا یہ اندر کی بیماری ہے، حسد اندر کی بیماری ہے، بغض اندر کی بیماری ہے، کینہ اندر کی بیماری ہے. اور ایسے اندر کی نیکیوں کو کھولنا کہ توکل کیا ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، رضا کیا ہے، یہ سارا تزکیہ ہے جو حضور نے کیا. اب امت میں 4 قسم کے طبقات ہیں جو کام کرتے ہیں. جو مسجدوں میں قرآن پڑھاتے ہیں، یتلو علیہم آیات پر عمل کرتے ہیں. جو مدارس میں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب پر عمل کرتے ہیں. جو علم حدیث پڑھاتے ہیں، وہ بالحکمہ پر عمل کرتے ہیں. اور جو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، وہ زکیہم پر عمل کرتے ہیں. حضور کی اکیلی شخصیت جامع تھی. امت میں یہ 4 طبقات بنے، چاروں حق ہیں اور چاروں سے سیدھا جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں. ان چاروں سے وابستہ رہو گے تو ہدایت ملے گی. یہ تزکیہ ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے حضرت میاں مسعود احمد صاحب یہ دین پور شریف کے سجادہ نشین ہیں، اور یہ بڑی پرانی خانقاہ ہے. اور تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی بر صغیر، تحریک آزادی مکمل تقریر، حضرت صدیق وہاں مدفون ہے. حضرت صدیق کے اساتذہ وہاں مولانا عبدالشمد پوری کے دادا تھے مولانا عبدالقادر، وہ حضرت صدیق کے جذبات تھے. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگ. تو میں ان کے ساتھ ایک سفر میں تھا. میں محبت اور ادب کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. گاڑی میں تھے، گاڑی بند تھی. گاڑی میں آدمی باتیں کرتا ہے، تو کسی موضوع پر کوئی بات چلی تو میں مجھ سے حضرت نے کوئی چیز پوچھی کہ مولوی صاحب اس کے متعلق انہوں نے کچھ پڑھا ہے. تو میں وہ بات کرنے لگا جو میرے علم میں تھی. تو تھوڑا سا ہم آگے گئے، صاحب نے فوراً مجھے دیکھ کے کہا بس خاموش ہو. میں چپ ہو گئی. میں یہ سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بات میں صحیح نہیں کہہ پایا، اسی لیے ناراض ہے. تو میں بڑا ڈر گیا. ویسے ہمارے کو جلالی ہوئی ہے. تو اتنی دیر میں اس گلیوں سے گزر کے میرا مدرسہ ہے اسٹیشن کے ساتھ، قرآن تبلیغی مرکز ہمارے مدرسے میں. حضرت مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، طلبا بیٹھے تھے. تو مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب وہ جی گال کرے جا میں حمید کو صاحب جو وہ بات کر رہے تھے وہ بتاؤ. تو میں نے وہ بات بتائی، وہ دعائے انس کی بات تھی. تو میں نے کہا حضرت وہاں جھٹکا دے دیا تھا، یہاں آپ کہہ رہے ہیں بتاؤ. فرمانے لگے ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہ گلیاں تھیں، بازار تھا، گٹر کی نالیاں تھیں، گندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب جگہ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، سب سے زیادہ منحوس مردود اور گندی جگہ جو خدا کو ناپسند ہے وہ بازار ہے. تو فرمانے لگے مولوی صاحب ذکر محبوب کے لیے جگہ بھی محبوب ہونی چاہیے. صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ کہاں روضہ اطہر کا مقام، کہاں تیری گلیوں کا مقام کہ یہاں روزے کی شبیہ بنا دی، پیچھے گٹر کی جگہ چلی. کہاں خدا کا گھر کعبۃ اللہ، کہاں میں اور آپ یہاں پر کعبے کی شبیہ بنا دی. تو یہ بے ادبی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نے اپنے میلاد میں خوشی منائی. میں وہ بھی آپ کو حضرت شیخ سے پوچھیں، ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے سوموار کے دن. اللہ کے نبی نے تاریخ متعین نہیں کی کہ میں اس تاریخ کو روزہ رکھوں، لیکن ہر سوموار کو رکھتے تھے. اس لیے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ کا تعین کوئی نہیں کر سکتا.
مختلف روایتیں ہیں، کسی نے 8 لکھی، خود فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ادریس قادری نے 8 ربیع الاول لکھی ہے، کسی نے 9 لکھی ہے، کسی نے 12 لکھی ہے، کسی نے کوئی اور لکھی ہے، لیکن دن یقینی ہے کہ شمار کا تھا۔ حضور ہر شمار کو روزہ رکھتے ہیں، صحابی نے پوچھا محبوب یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ بعثت، اس دن مجھ پہ وحی آئی، اس دن اللہ نے مجھے شریعت عطا کی، اس دن میں نے ہجرت کی، اس دن میں مدینے پہنچا، تو اس دن سے مجھے پیار ہے۔ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے، خط نبوت کا تاج سجا کے، کائنات کا والد و وارث بنا کے مجھے دنیا میں اس دن بھیجا، تو اس کا شکریہ کیسے ادا کرتا ہوں؟ سارے بولو کیا کر کے؟ روزہ۔ یہ حضور نے محبت کا طریقہ سکھایا۔ اہل عرب ہر شمار کو لمبے لمبے دسترخوان لگاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے منتیں کر کے بٹھاتے ہیں کہ یہاں افطاری کو۔ وہ ہر شمار کو حضور کا میلاد کی خوشی میں روزہ رکھیں، وہ نجدی۔ ہم سال کے بعد ایک دن مسجدوں کو تالے لگا کے گلیوں کی اور گندگی کی زینت بنے ہم عاشق۔ بھائی حضور نے روزہ رکھا تو ایک عقیدہ اور بھی سمجھو، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، نہیں سمجھو، ہم مسئلہ سمجھو، اس دن عید روزے والے دن عید نہیں اور عید کے دن روزہ نہیں۔ اگر یہ عید ہے تو حضور نے روزہ رکھا، نبی کے متعلق کیا کہو گے؟ اور اگر محبوب نے روزہ رکھا ہے تو میرا اور آپ کی کا ایک کام غلط ہے کہ ہم اس کو عید کا دن دیتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں شیطان کا کام ہے، اور روزے کے دن کھانا پینا یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ میرے نبی نے اپنی ولادت کے روزہ رکھ کر رب کا شکر ادا کیا ہے، جشن نہیں منایا، امت کو مشن دیا۔